آج ہم بات کر رہے ہیں جوش کافمن کی کتاب دی پرسنل MBA کے ایک بہت ہی اہم باب فروخت یعنی سیلز پر۔ ہمارے پاس اس باب کے کچھ اہم نکات ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مدد سے سمجھیں کہ آخر یہ سیلز کا فن، یہ ہنر ہے کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ بزنس کیسے چلتے ہیں، گاہک کا بھروسہ کیسے جیتا جاتا ہے اور ڈیلز کیسے ہوتی ہیں۔ اور شروع میں ہی ایک بڑی دلچسپ بات کتاب کہتی ہے کہ لوگوں کو نہ بیچا جانا پسند نہیں پر انہیں خریدنا بہت پسند ہے۔ اسی ایک جملے میں شاید بہت کچھ چھپایا ہے نا؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سیلز کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز کسی کو بیچ دی۔ اصل کام ہے ممکنہ گاہک یعنی پراسپیکٹ، اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا، ان کا اعتماد جیتنا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں کیا بہتری لا سکتی ہے۔ تو یہ ایک پورا سفر ہوا۔ جی ہاں، یہ ایک سفر ہے، ایک پروسیس ہے جس میں ایک دلچسپی رکھنے والا شخص وہ پھر ایک مطمئن خریدار بن جاتا ہے، اور اچھے کاروبار اسی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ چلیں تو پھر اس سفر کی بنیادوں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں کچھ بنیادی تصورات ہیں: لین دین یعنی ٹرانزیکشن، اعتماد یعنی ٹرسٹ، اور مشترکہ بنیاد یا کامن گراؤنڈ۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتے ہیں، لیکن کاروبار میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، لین دین یا ٹرانزیکشن یہ تو وہ لمحہ ہے جب قدر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ مطلب عام طور پر چیز یا سروس کے بدلے پیسہ ملتا ہے، اور کاروبار کے لیے تو یہی آپ سمجھیں لائف لائن ہے، کیونکہ پیسہ اسی ایک پوائنٹ پر بزنس میں آتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر تو کوئی بزنس چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ لین دین ہوتا کب ہے؟ جب اعتماد ہو۔ بالکل، جب اعتماد ہو۔ کوئی بھی اپنا پیسہ کیوں دے گا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور بیچنے والے کو بھی تو یہ بھروسہ چاہیے کہ اسے پیسے ملیں گے۔ جی ہاں، دونوں طرف کا اعتماد ضروری ہے۔ لیکن یہ اعتماد بنتا کیسے ہے، خاص طور پر شروع میں جب کوئی آپ کو جانتا نہیں؟ یہ وقت کے ساتھ بنتا ہے۔ جب آپ ایمانداری سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کی ایک ساکھ، ایک ریپوٹیشن بنتی ہے۔ لیکن شروع میں کچھ طریقے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا بیٹر بزنس بیورو کا، یا پھر ایسکرو اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسکرو میں پیسہ ایک تیسرے غیر جانبدار فریق کے پاس رہتا ہے۔ جب دونوں پارٹیاں، خریدار اور بیچنے والا، مطمئن ہو جائیں تب پیسہ ریلیز ہوتا ہے۔ تو اس سے شروع کی جو ایک وہ جھجک ہوتی ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اعتماد قائم ہو گیا۔ اب یہ مشترکہ بنیاد یا کامن گراؤنڈ کیا چیز ہے؟ مشترکہ بنیاد کا مطلب بہت سادہ ہے۔ کیا آپ کے پاس وہ چیز ہے جو گاہک کو چاہیے، اور کیا گاہک وہ قیمت دینے کو تیار ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ اچھا۔ اگر دونوں کا جواب ہاں ہے تو مطلب کامن گراؤنڈ موجود ہے، ایک مشترکہ دلچسپی ہے۔ یاد رکھیں، سیلز کا مطلب کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، زبردستی نہیں کرنی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی پیشکش اور گاہک کی ضرورت آپس میں ملتی ہیں۔ اگر ملتی ہیں تو ڈیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو سارا نیگوسیشن کا عمل ہے نا، بات چیت کا، وہ اسی کامن گراؤنڈ کو تلاش کرنے اور اس پر اتفاق کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ سیلز زبردستی نہیں بلکہ ضرورت پوری کرنے کا نام ہے۔ اچھا، جب ضرورت بھی ہو، اعتماد بھی ہو، تو پھر اگلا بڑا سوال آتا ہے قیمت کا۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ اصول ہے، قیمت کے تعین کا غیر یقینی اصول، پرائسنگ انسرٹنٹی پرنسپل۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا مزیدار تصور ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اصل میں نا، کسی بھی چیز کی کوئی ایک صحیح قیمت نہیں ہوتی۔ تمام قیمتیں ایک طرح سے من مانی ہیں، آربیٹریری ہیں، اور لچکدار یعنی فلیکسیبل ہیں۔ مطلب میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی قیمت رکھ سکتی ہوں؟ آپ ایک عام سے پتھر کی قیمت سمجھیں $350 ملین بھی رکھ سکتی ہیں، بالکل۔ اچھا۔ لیکن اصل چیلنج قیمت رکھنا نہیں، اصل چیلنج ہے اس قیمت کو جواز دینا، اسے سپورٹ کرنا۔ یعنی وجہ بتانی ہوگی کہ یہ قیمت کیوں ہے؟ بالکل، آپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی یہ قیمت کیوں ادا کی جانی چاہیے۔ جیسے وہ مشہور ہیرا ہے، ہوپ ڈائمنڈ، جی ہے تو وہ بھی ایک پتھر ہی، لیکن اس کی تاریخ، اس کا نایاب ہونا، اس سے جڑی کہانیاں، ان سب کی وجہ سے اس کی قیمت اربوں میں لگائی جا سکتی ہے۔ اور نیلامی یعنی آکشنز؟ آکشنز اسی اصول کی بہترین مثال ہیں۔ وہاں قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہی جو خریدار دینے کو تیار ہو جائیں۔ طلب بڑھتی ہے، قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔
تو اگر قیمتیں اتنی غیر یقینی ہیں تو پھر بیچنے والا اور خریدار کیسے سمجھیں کہ مناسب قیمت کیا ہے؟ کوئی طریقہ تو ہوگا قیمت طے کرنے کا؟ جی ہاں، کتاب میں 4 طریقے بتائے گئے ہیں قیمت کا جواز پیش کرنے کے۔ ہم ہم ان میں سے 2 پر بات کر لیتے ہیں جو زیادہ عام ہے۔ پہلا ہے مارکیٹ موازنہ، یعنی مارکیٹ کمپیریزن۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت سیدھا ہے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسی دوسری چیزیں مارکیٹ میں کتنے کی بک رہی ہیں۔ جیسے مکان بیچنا ہو تو محلے میں دوسرے گھروں کی قیمتیں معلوم کرنا۔ بالکل، یہ سب سے عام طریقہ ہے۔ آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ کیا قیمت دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ جو اکثر زیادہ قیمت دلوا سکتا ہے وہ ہے قدر کا موازنہ، یعنی ویلیو کمپیریزن۔ قدر کا موازنہ، یہ کیسے مختلف ہے؟ اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ملتی جلتی چیزیں کتنے کی ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی چیز خاص طور پر کن لوگوں کے لیے کتنی زیادہ قیمتی ہے اور کیوں۔ مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور، جیسے فرض کریں ایک گھر ہے، وہ ایک بہت ہی اچھے مشہور اسکول کے بالکل قریب ہے، ٹھیک۔ تو جن والدین کے بچے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے اس گھر کی قدر شاید مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ ہو، وہ اس اضافی سہولت کے لیے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ یا جیسے کسی مشہور شخصیت کی کوئی چیز ہو؟ بالکل، ان کے فینس کے لیے اس چیز کی جذباتی قدر بہت زیادہ ہو سکتی ہے جو مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ ہو، تو آپ اس خاص قدر کی بنیاد پر قیمت رکھتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ تصور آتا ہے قدر پر مبنی فروخت کا، ویلیو بیسڈ سیلنگ۔ بالکل ٹھیک، ویلیو بیس سیلنگ کا سارا فلسفہ یہی ہے کہ آپ قیمت پر بحث کرنے کے بجائے گاہک کو یہ سمجھائیں اور یاد دلائیں کہ آپ کی پیشکش ان کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ تو اس میں بات کرنے سے زیادہ سننا اہم ہوا۔ یقیناً، آپ اچھے سوال پوچھتے ہیں۔ گاہک کی اصل ضرورت کیا ہے، اسے کیا مسئلہ درپیش ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنی پیشکش کو اس کے حل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز یا سروس ان کی اس ضرورت کو کیسے پورا کرے گی، ان کی زندگی کیسے آسان بنائے گی۔ تو گاہک خرچے کے بجائے ایک انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ قیمت ادا کر کے بدلے میں کتنی زیادہ قدر حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیلز پرسن کا کام صرف اپنی چیز کی تعریفیں کرنا نہیں، بلکہ گاہک کی دنیا کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حکمت عملی ہے، تعلیم پر مبنی فروخت، یعنی ایجوکیشن بیس سیلنگ۔ تعلیم پر مبنی فروخت مطلب گاہک کو پڑھانا؟ ہاں، ایک طرح سے آپ اپنے ممکنہ گاہکوں کو اپنی انڈسٹری، اپنی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں زیادہ باخبر بناتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ؟ کتاب میں ایک مثال ہے مارک انگرم برائڈل اٹیلیئر کی۔ یہ شادی کے جوڑوں کا ایک مہنگا بوتیک ہے۔ اچھا۔ وہ اپنی گاہک یعنی دلہنوں کو کپڑے کی اقسام، لیس کی کوالٹی، کڑھائی کے فرق، ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گاہک سمجھ پاتا ہے کہ ایک مہنگے جوڑے میں اور ایک سستے جوڑے میں کیا فرق ہے، وہ کوالٹی کو سراہنے لگتا ہے۔ دوسرا، بیچنے والے پر اس کا اعتماد بڑھتا ہے کہ یہ لوگ واقعی اپنے کام کے ماہر ہیں، انہیں پتہ ہے وہ کیا بیچ رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ڈر نہیں کہ آپ گاہک کو اتنا سکھا دیں کہ وہ جا کر کہیں اور سے سستی چیز لے لیں؟ یہ ایک ویلڈ سوال ہے۔ یہ حکمت عملی تبھی زیادہ مؤثر ہے جب آپ کی پیشکش واقعی اعلیٰ معیار کی ہو اور آپ کو اپنی کوالٹی پر پورا بھروسہ ہو۔ اگر آپ صرف قیمت پر کھیل رہے ہیں تو شاید یہ ٹھیک نہ ہو۔ بالکل، لیکن اگر آپ کی ویلیو منفرد ہے تو تعلیم گاہک کو اس ویلیو کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ وہ پھر صرف قیمت نہیں دیکھتا۔ سمجھ آ گیا۔ تو ہم نے اعتماد بنایا، قدر کو سمجھا اور سمجھایا، قیمت پر بات کی۔ اب آتے ہیں اصل سودے بازی پر، گفتگو شنید یا نیگوسیشن۔ کتاب میں ایک ٹرم ہے اگلا بہترین متبادل، نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو یا NBA۔ یہ کیا بلا ہے اور کیوں اہم ہے؟ یہ شاید نیگوسیشن کا سب سے بنیادی اور طاقتور اصول ہے۔ آپ کا NBA وہ آپشن ہے جو آپ چنیں گے اگر موجودہ ڈیل جس پر بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ اچھا، یعنی آپ کا بیک اپ پلان؟ بالکل، آپ کا پلان بھی۔ جس پارٹی کا NBA جتنا مضبوط ہوگا نا، مذاکرات میں اس کی پوزیشن اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ مثال کے طور پر؟ جیسے آپ نوکری بدل رہی ہیں، آپ ایک کمپنی میں انٹرویو دے رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس پہلے سے 2 اور کمپنیوں سے اچھی آفرز ہیں، ٹھیک۔ تو آپ کا MBA بہت مضبوط ہے۔
آپ تیسری کمپنی سے زیادہ اعتماد سے بہتر شرائط پر بات کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہاں بات نہ بھی بنی تو آپ کے پاس اچھے آپشنز موجود ہیں۔ تو اصل طاقت سودا خراب ہونے پر پیچھے ہٹنے کی صلاحیت میں ہے۔ بالکل، اصل طاقت اسی میں ہے کہ آپ کتنی آسانی سے نہیں کہہ کر اٹھ کر جا سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی مطلوبہ شرائط نہیں مل رہی۔ یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتی ہے بات۔ اچھا، جب ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کن چیزوں کا لین دین ہوتا ہے؟ کیا صرف پیسوں کا؟ نہیں، صرف پیسوں کا نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ 3 آفاقی کرنسیاں ہیں، 3 یونیورسل کرنسیز، جن کا تبادلہ تقریباً ہر نیگوشیشن میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی ہے وسائل یعنی ریسورسز۔ یہ وہ ٹھوس چیزیں ہیں جیسے پیسہ، سامان، پراپرٹی وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کرنسی ہے وقت یعنی ٹائم، جیسے کسی کام کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن یا آپ کتنا وقت کسی چیز کے لیے دے رہے ہیں۔ اور تیسری؟ تیسری ہے لچک یعنی فلیکسیبلٹی، جیسے کام کے اوقات میں نرمی یا ادائیگی کی شرائط میں آسانی یا معاہدے کی پابندیوں میں ڈھیل۔ تو ہم ان تینوں کو آپس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اکثر نیگوشیشن میں یہی ہوتا ہے۔ آپ شاید زیادہ تنخواہ یا وسائل کے بدلے زیادہ گھنٹے کام کرنے یا وقت دینے پر راضی ہو جائیں، یا شاید آپ کم تنخواہ قبول کر لیں اگر آپ کو گھر سے کام کرنے کی لچک یعنی فلیکسیبلٹی مل رہی ہو۔ یہ تو بہت کارآمد فریم ورک ہے سوچنے کے لیے۔ اچھا، کبھی کبھی مذاکرات، خاص طور پر بڑے یا پیچیدہ، خود کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا کسی تیسرے فریق کی مدد لینا ٹھیک ہے؟ کتاب میں بفر کا ذکر ہے۔ جی بالکل، بفرز جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، وکیل یا کوئی ٹیلنٹ ایجنٹ، یہ آپ کی طرف سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ عملہ جذباتی ہو یا آپ کو سخت موقف لینا ہو لیکن آپ براہ راست تعلق خراب نہیں کرنا چاہتے، بفر آپ کے اور دوسری پارٹی کے درمیان ایک فاصلہ رکھتا ہے۔ وہ آپ کی طرف سے سخت بات بھی کر سکتا ہے اور آپ کے ذاتی تعلقات پر آنچ نہیں آتی۔ لیکن کیا اس میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ ایک بڑا خطرہ ہے جسے کتاب ترغیب کی وجہ سے تعصب کہتی ہے۔ انسینٹیو کاسٹ بائس؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بفر یعنی ایجنٹ یا وکیل، اس کے اپنے مفادات کیا ہیں۔ کیا وہ آپ کے مفادات سے جڑے ہیں؟ جیسے اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کمیشن پر کام کر رہا ہے تو اس کا مفاد جلد از جلد ڈیل کروانے میں ہوگا، چاہے وہ آپ کے لیے ممکنہ بہترین قیمت نہ بھی ہو۔ اچھا، جبکہ اگر وہ فلیٹ فیس پر کام کر رہا ہے تو شاید وہ آپ کے لیے بہتر قیمت حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دے۔ تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ بفر کا انسینٹیو آپ کے مقصد سے ہم آہنگ ہو۔ اور حتمی فیصلہ ہمیشہ اپنا ہونا چاہیے۔ بالکل، بفر مشورہ دے سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ بہت اہم احتیاط ہے۔ چلیں اب کچھ نفسیاتی پہلوؤں کی بات کرتے ہیں جو سیلز میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اصول ہے باہمی تعاون یا ریسیپروکیشن کا۔ یہ کیا ہے؟ ریسیپروکیشن انسان کی ایک بہت گہری، آپ سمجھیں فطری خواہش ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ بھی بدلے میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، رابرٹ سیالڈینی نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ سیلز میں اس کا استعمال اکثر بہت سٹل طریقوں سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ کسی کار ڈیلرشپ پر جائیں اور وہ آپ کو فوراً کافی یا چائے پیش کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی مہربانی ہے۔ کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر یہ آپ پر ایک ہلکا سا دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ بھی بدلے میں کچھ دیں۔ شاید آپ قیمت پر زیادہ بحث نہ کریں یا جلدی فیصلہ کر لیں۔ شروع میں اگر آپ گاہک کو کوئی حقیقی مدد یا ویلیو فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ مفت مشورہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے نہ صرف اعتماد بنتا ہے بلکہ بعد میں آپ کی بات مانے جانے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑا دلچسپ نفسیاتی حربہ ہے۔ ایک اور حکمت عملی جو مجھے بہت حیران کن لگی وہ ہے نقصان دہ اعتراف یعنی ڈیمیجنگ ایڈمیشن۔ اپنی ہی چیز میں کوئی کمی بتانا، یہ تو الٹا نقصان نہیں دے گا۔ سننے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اعتماد بنانے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ خود بغیر پوچھے اپنی پیشکش کی کوئی چھوٹی موٹی خامی یا کوئی ممکنہ مسئلہ بتا دیتے ہیں نا، ہاں، تو گاہک کو لگتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کو چھپا نہیں رہے، آپ قابل بھروسہ ہیں۔ کوئی مثال؟ کتاب میں مصنف اپنی مثال دیتا ہے۔ اس نے کولوراڈو میں گھر کرائے پر لیا۔ مالک مکان نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں کبھی کبھی لینڈ سلائیڈ کا تھوڑا خطرہ رہتا ہے اور جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس نے گھر لے لیا؟ ہاں، کیونکہ اس اعتراف سے اس کا مالک مکان پر اعتماد بڑھ گیا کہ یہ بندہ ایماندار ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہی ہوں گی۔
اسی طرح اگر کوئی گاڑی بیچنے والا خود ہی بتا دے کہ دیکھیں پینٹ میں یہاں ایک چھوٹا سا نشان ہے، تو خریدار سوچے گا کہ اس نے یہ بتا دیا تو شاید کوئی بڑی خرابی نہیں چھپا رہا۔ بالکل، یہ اس شک کو دور کرتا ہے کہ یہ ڈیل اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ سچ نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی خامی کا اعتراف آپ کی باقی باتوں کو زیادہ قابل یقین بنا دیتا ہے۔ یہ واقعی غیر متمکن لیکن بہت منطقی بات ہے۔ اچھا، اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی گاہک کبھی کبھی نہیں کہہ دیتا ہے۔ کتاب میں خریداری میں رکاوٹیں یا بیریئر ٹو پرچیز کی بات ہوئی ہے۔ عام طور پر لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ 5 عام اعتراضات یا رکاوٹیں بتائی گئی ہیں جن کا سامنا سیلز والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلی، سب سے عام، یہ بہت مہنگا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے قدر کو دوبارہ واضح کرنا، بتانا کہ قیمت کے مقابلے میں فائدہ کتنا زیادہ مل رہا ہے، یعنی ویلیو بیسڈ سیلنگ کا استعمال۔ ٹھیک ہے، دوسری؟ دوسری رکاوٹ، یہ کام نہیں کرے گا، مطلب پروڈکٹ یا سروس مؤثر نہیں ہوگی۔ اس کا جواب؟ ثبوت دینا، ٹیسٹیمونیلز، کیس سٹڈیز، دوسرے مطمئن گاہکوں کی مثالیں جنہیں سوشل پروف کہتے ہیں۔ تیسری؟ یہ میرے لیے کام نہیں کرے گا۔ گاہک مانتا ہے کہ چیز اچھی ہے پر اس کی اپنی صورتحال مختلف ہے۔ اچھا، اس کا جواب ہے کہ آپ گاہک کی مخصوص صورتحال سے ملتی جلتی کامیابی کی مثالیں دیں، ریلیونس پیدا کریں۔ چوتھی رکاوٹ؟ میں انتظار کر سکتا ہوں، یعنی ابھی فوری ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کا کیا کریں؟ یہاں ایجوکیشن بیسڈ سیلنگ کام آ سکتی ہے۔ آپ کو مسئلے کی فوری نوعیات یا انتظار کرنے کے ممکنہ نقصانات واضح کرنے ہوں گے، ارجنسی پیدا کرنی ہوگی۔ اور پانچویں؟ یہ بہت مشکل لگتا ہے، یعنی استعمال کرنا یا عمل درآمد کرنا پیچیدہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کا حل؟ آپ کو عمل کو آسان بنا کر دکھانا ہوگا، قدم بقدم رہنمائی کرنی ہوگی، استعمال میں آسانی کو نمایاں کرنا ہوگا۔ تو سیلز پرسن کا کام ان رکاوٹوں کو پہچاننا اور انہیں دور کرنے میں مدد کرنا ہے۔ بالکل، یہی اصل کام ہے۔ اور اگر ان سب کے باوجود بھی بات نہ بنے تو پھر شاید مسئلہ اختیار کا ہے، یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہ ہو۔ آپ کو صحیح ڈیسیجن میکر تک پہنچنا ہوگا۔ ان رکاوٹوں، خاص طور پر پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں والے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک اور تکنیک بتائی گئی ہے، رسک ریورسل۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت طاقتور ہے۔ رسک ریورسل کا مطلب ہے کہ بیچنے والا خریداری کا کچھ یا سارا خطرہ خود اپنے اوپر لے لے۔ کیسے؟ سب سے عام اور بہترین مثال ہے منی بیک گارنٹی۔ اچھا، پیسے واپس کرنے کی گارنٹی؟ جی، اگر کوئی کمپنی کہتی ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں، اگر 30 دن، 60 دن یا 90 دن میں آپ مطمئن نہیں تو آپ کو پورے پیسے واپس مل جائیں گے۔ اس سے تو گاہک کا سارا خطرہ ختم ہو گیا۔ بالکل، جب خطرہ ختم ہو جاتا ہے تو خریداری کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اسے کتے کے بچے کو گھر لے جانے، ٹیک دا پپی ہوم کی مثال سے بھی سمجھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے پالتو جانوروں کی دکان والا کہے کہ آپ یہ پپی گھر لے جائیں، 1-2 دن رکھیں، اگر آپ کو یا بچوں کو پسند نہ آیا یا کوئی مسئلہ ہوا تو واپس لے آئیے گا۔ اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک بار وہ پیارا سا پپی گھر آ جاتا ہے، بچے اسے کھیل لیتے ہیں، ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ شاذ و نادری واپس جاتا ہے۔ ہاں سمجھ گئی۔ لیکن کیا اس گارنٹی وغیرہ کا لوگ غلط فائدہ نہیں اٹھاتے؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اٹھاتے بھی ہیں، لیکن کمپنیاں یہ دیکھتی ہیں کہ گارنٹی دینے سے ان کی فروخت میں جو مجموعی اضافہ ہوتا ہے نا، ہاں، وہ ان چند لوگوں کے غلط فائدہ اٹھانے سے ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو نیٹ رزلٹ اکثر مثبت ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بالکل آخر میں ان گاہکوں کا کیا کریں جو کبھی ہمارے گاہک تھے، ہم سے خریدتے تھے لیکن اب نہیں خرید رہے؟ ان کے لیے کتاب ایک حکمت عملی بتاتی ہے، دوبارہ فعال کرنا، یعنی ری ایکٹیویشن۔ ری ایکٹیویشن؟ جی، یہ پرانے غیر فعال یعنی ان ایکٹیو گاہکوں سے دوبارہ رابطہ کر کے انہیں واپس لانے کی کوشش ہے۔ کیا یہ مؤثر ہے؟ یہ اکثر نئے گاہک بنانے سے کہیں زیادہ آسان اور کم خرچ ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں، وہ ماضی میں آپ پر اعتماد کر چکے ہیں، آپ کے پاس ان کی رابطہ معلومات اور شاید ان کی خریداری کی ہسٹری بھی موجود ہے۔ تو ان سے دوبارہ رابطہ کرنا آسان ہے؟ بالکل، کتاب میں نیٹ فلکس کی مثال ہے۔ اگر آپ ان کی سبسکرپشن کینسل کر دیں تو کچھ عرصے بعد وہ آپ کو ایک ای میل بھیجتے ہیں، شاید کسی ڈسکاؤنٹ آفر کے ساتھ، کہ واپس آ جائیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ تو کتاب یہ مشورہ دیتی ہے کہ ہر 3 سے 6 مہینے میں آپ اپنے پرانے غیر فعال گاہکوں کی لسٹ نکالیں، ان سے رابطہ کریں، کوئی خاص پیشکش دیں یا صرف حال احوال پوچھ لیں۔
یہ ایک بہت منافع بخش حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو فروخت یا سیلز یہ صرف چیزیں دھکیلنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک بہت گہرا انسانی عمل ہے جس میں اعتماد بنانا شامل ہے، دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا، اپنی پیشکش کی قدر کو واضح کرنا۔ مل کر ایک مشترکہ سمجھوتے تک پہنچنا یعنی نیگوسیشن، گاہک کے خدشات اور رکاوٹوں کو دور کرنا، اور پھر اس تعلق کو قائم رکھنا، جیسے ری ایکٹیویشن کے ذریعے۔ بالکل، قیمت کا تعین سوچ سمجھ کر کرنا، بات چیت کی تیاری کرنا، نفسیات کے اصولوں کو سمجھداری سے استعمال کرنا، اور سب سے اہم، گاہک کے ساتھ ایک طویل مدتی بااعتماد رشتہ بنانا۔ یہ سب کامیاب فروخت کے لازمی حصے ہیں۔ یہ صرف کچھ ٹیکنیکس نہیں ہیں، یہ ایک پورا رویہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ فروخت کا فن واقعی سیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اصول صرف کاروبار تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اور یہیں پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ کیا یہ اصول جو ہم نے آج ڈسکس کیے، جیسے اعتماد بنانا، مشترکہ مفاد تلاش کرنا، قدر کو پہچاننا اور سمجھانا، خطرات کو کم کرنا، مؤثر بات چیت کرنا، رکاوٹیں دور کرنا، کیا یہ صرف خرید و فروخت تک محدود ہیں؟ یا ان کا اطلاق ہماری ذاتی زندگی میں، ہمارے رشتوں میں، نوکری کے انٹرویوز میں، ٹیم میں کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ خاندان کے اندر ہونے والے فیصلوں اور بات چیت پر بھی ہو سکتا ہے؟ اس پر ذرا سوچئے گا۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.